حاضرین محفل، میں کبھی خواتین و حضرات نہیں کہتی، الگ الگ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ اور آپ لوگوں کے یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر آپ آصف اور وہ سعدیہ، آپ لوگوں نے، بابر صاحب، آپ لوگ سب نے اس تقریب کی بہت زیادہ رونق بڑھائی ہے۔ یقین کیجئے کہ جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہی تھی تو مجھے بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس قدر زیادہ پذیرائی ملے گی اس کتاب پر، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو 30 برس تقریباً، جب لکھنی شروع کی تھی تو تقریباً 25-26 برس گزر چکے تھے، اب میں کس کو یاد ہوں گی؟ اتنے ماشاءاللہ سے چینل آ گئے ہیں ملک میں، اور بڑے بڑے اینکرز ہیں اب تو مجھے کون یاد کرتا ہوگا؟ لیکن یہ کہ پھر جب میں نے یہ لکھ لیا، مجھے کچھ لوگوں نے کہا، اور جو ہمارے نئے مدرسین آئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، لوگ آپ کے بارے میں بہت پوچھتے رہتے ہیں، جب بھی میں جاتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں۔ تو پھر میری کچھ ہمت بندی اور میں نے پھر یہ لکھا۔ اور یہ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آصف آپ کو، کہ میں نے یہ اپنی کتاب کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ یہاں میں ایک وضاحت کرتی چلوں کہ میں آپ کے سامنے ملک کی یا ماشاء اللہ کی کوئی تاریخ بیان نہیں کر رہی۔ ایسی تو شاید بہت کتابیں پہلے سے موجود ہیں، میں میڈیا سے متعلق ایک کارکن کی حیثیت سے صرف ذاتی مشاہدات اور تجربات کی بات کروں گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کی ریل گاڑی میں بیٹھ کر ابتدائی سفر سے لے کر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے طویل منظرنامے کے دھوپ چھاؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور گو کہ ان بیتے شب و روز اور اس کتاب کے درمیان برسوں کے سمندر حائل ہو چکے ہیں، مگر بقول احمد ندیم قاسمی، یوں تو حائل میرے رستے میں سمندر کتنے، چند یادوں کے سفینے ہیں سلامت اب تک۔ تو بس یہ جو ہے کتاب، یہ انہی کے مطلب انہی سفینوں کی یادگار ہے۔ اور میں نے کوشش یہ کی اس کتاب کی، شاید میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں نے لکھی ہے، بلکہ اس لیے کہ میں جس شعبے سے وابستہ تھی اس کی وجہ سے اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی اس کتاب کو دیکھ کر کسی کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، کسی کو اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے، اور کوئی لوگ، مجھے کئی میسیجز ملے کہ ماں پارا سے کہیے گا کہ وہ ہمارا اندیکھا پیار ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، محبت ہوتی تھی۔ تو مجھے ان سب لوگوں سے کہنا ہے کہ اب بڑے آرام سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر لیں مجھ سے، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ محبتیں ہیں جنہوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میں تو اپنا جاب کر رہی تھی۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک پڑھ کر سنانا چاہوں گی کہ بہت ہی دلچسپ تھا کہ ایک محفل میں، یہ ایک محفل میں میں اور صفدر دونوں گئے ہوئے تھے، تو ٹی وی کا جو خبر نامہ، جیسے ابھی بابر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ٹی وی چینل ایک ہی چینل تھا، اور رات 9 بجے کا خبر نامہ تقریباً ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا، اور دوسرے تیسرے دن اگر آپ تواتر سے کچھ چہرے دیکھیں اور آوازیں سنیں تو ان سے مانوسیت سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک قدرتی سی بات ہے، اور شاید ایک اندیکھا محبت بھرا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے، جو فلمی ستاروں کے گلیمر سے بالکل جدا ایک احساس تھا۔ مگر مجھے اس کا ادراک اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران ہوا، بلکہ ایک ناظر نے مجھے یہ باور کرایا۔ ہوا یوں کہ ایک صاحب جب ہمیں تقریب میں دیکھا تو وہ بہت تیزی سے چلتے ہوئے میرے اور صفدر کے قریب آئے اور سلام کیا، بالکل جیسے کوئی بہت قریبی دوست ہوں۔ تو میں نے جواباً کسی گرمجوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ہر دوسرے روز ہماری گھر آتے ہیں، آپ کا چہرہ اور آپ کی آواز سے ہم بہت مانوس ہیں، مگر مانوس ہیں، آپ ہمیں اپنی سے لگتی ہیں، مگر آپ کی نگاہوں میں ہمارے لیے بہت بیگانگی ہے۔ انہوں نے
صلاحیت سے انہوں نے شکایت کی اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے کس قدر صحیح کہا تھا. کئی مرتبہ کسی پارک وغیرہ میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر لوگ مجھے دیکھ لیں تو فوراً رک جایا کرتے تھے, پھر اپنے بچوں سے ملواتے تھے اور پھر تصویریں کھنچواتے تھے اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ. مگر میرے لیے اس سب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی. میں بالکل ایک میکانگی سا انداز ہوا کرتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کام کرنا ہے. مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں تو اپنا جاب کر رہی ہوں. ان لوگوں کی محبتیں ہی تو مجھے خاص بناتی ہیں. ان محبتوں نے ٹیلی ویژن سے میری وابستگی اور میری شناخت کو میرے لیے اعزاز میں بدل دیا. میں پورے خلوص سے اعتراف کر رہی ہوں کہ اس شناسہ اجنبی نے مجھے یہ فکر بخشی کہ ایسی بے غرض محبتیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں. بہت شکریہ اے اجنبی دوست. کاش میں نے آپ کا نام پوچھا ہوتا تو آج آپ کا نام میری اس کتاب میں ہوتا. اور یہ ایک انہوں نے کہا اپنا, یہ تو میں بتا ہی چکی ہوں کہ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب آصف صاحب آپ جب پورا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس میں بہت ہی نیوٹرل ہو کر لکھنے کی کوشش کی ہے. اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو میں, کیونکہ یہاں پر بابر صاحب بھی موجود ہیں, تو میں کہنا چاہوں گی کہ وہاں جا کر جو مجھے بہت, کیونکہ بھٹو کی پھانسی کی خبر اور وہ جنرل ضیاء کی حادثے کی خبر میں نہیں پڑھ سکی, آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں. اور وہ ایسی خبریں ہیں, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نہیں کہاں سے لیے یہ سارے حوالے, تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ سب چیزیں میرے اندر تھیں. میں خود جس وقت یہ تاریخ بن رہی تھی تو میں اس تاریخ کا حصہ تھی, خود اس تاریخ کا حصہ تھی. اس لیے میں نے یہ باتیں کہیں سے نہیں لی, یہ میری اپنی ہیں. اور جب میں ماسٹرس ڈگری کر رہی تھی وہاں لندن میں, لندن یونیورسٹی میں, تو جو میری ٹیوٹر تھی, جیو تھی ویسے, وہ پتہ نہیں یہاں ہوتی یا نہیں, تو انہوں نے جب وہ میرا, میں ڈیسرٹیشن کر رہی تھی اپنا تھیسس, تو مجھ سے ہر دفعہ یہ کہتی تھی کہ ماں ایک لفظ بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم تاریخ کو غلط لے کر جاؤ, کیونکہ تمہاری اس تھیسس سے آگے نہ جانے کتنی ریسرچز اور ہوں گی, اور یہ ایک تمہاری ریسرچ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہی ہے, تو تمہارا یہ فرض ہے کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے یہ بالکل کوشش کی ہے کہ اس میں کچھ غلط نہ لکھوں. میری رائے ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ جس طرح سے ان واقعات کو میں نے اپنی نظر سے دیکھا, میں نے کوئی تاریخ کی کتابیں, ظاہر ہے وہ میرا جاب تھا, میں پڑھتی تھی ضرور, لیکن اس لیے نہیں پڑھی کہ مجھے ان کتابوں میں سے کچھ چرانا, مطلب اٹھانا ہے اور اپنی کتاب میں شامل کرنا ہے. یہ سب میرے اپنے خیالات ہیں. تو یہ میں نے کوشش کی ہے, اور شاید یہ جو لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, اور جس طرح سے میری خوش قسمتی ہے کہ سوشل میڈیا پر کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ اس پہ لوگوں کا رد عمل اور تبصرہ پڑھنے کو مل رہا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس کی سچائی ہی اس کتاب کی ایک خوبی ہے. اور سب لوگوں کو لگتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ تو کہانی کار ہیں, آپ نے بالکل کہانی کی طرح لکھا ہے, کوئی کہتا ہے آپ نے بالکل فکشن کی طرح لکھا ہے, واقعات سچ ہیں لیکن آپ کا انداز فکشن کا تھا, کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے تو بالکل تاریخ لکھ ڈالی ہے. تو اس قسم کے بہت اچھے تبصرے مجھے ملے, پڑھنے کو مل رہے ہیں, اور میں اس میں اپنی ذات کو کوئی اس کا کریڈٹ نہیں دینا چاہوں گی. میں صرف یہ کہوں گی کہ ایک تو آپ لوگوں کی محبتیں, کہ میں آپ لوگوں کی یادوں میں زندہ تھی. آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے اپنا چینل کھولا اس پہ, تو ایک مجھے ویلاگ میں نے کیا, اس پہ نیچے ایک نے لکھا, ایک صاحب نے, کہ میڈم ماہوارہ جس وقت آپ خبریں پڑھا کرتی تھی تو میں صرف 5 برس کا تھا, اور ہمارے گاؤں میں صرف ایک ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا, اور خبرنامے کے وقت جو تمام گاؤں کے لوگ بھی تھے وہ بھی ہمارے حجرے میں جمع ہو جایا کرتے تھے. تو مجھے, اور بڑی خاموشی سے اور بڑی اس سے سنجیدگی سے خبرنامہ دیکھا جاتا تھا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا,
میں صرف اپنے بابا کی گود میں بیٹھا ہوا آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا. تو مجھے آپ کو اب دیکھ کر اور آپ کا ویلاگ سن کر مجھے بہت اپنا پورا زمانہ یاد آ گیا. مجھے اپنا گاؤں یاد آ گیا, مجھے اپنے بابا یاد آ گئے, مجھے اپنے سارے گاؤں کے لوگ یاد آ گئے. تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ وہ جنریشن جو اس وقت بہت چھوٹی تھی, مطلب وہ اسکول میں بھی نہیں تھی, انہوں نے شاید گودوں میں تھے اپنے ماں باپ کے, انہیں بھی میں یاد ہوں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے ہماری خوش قسمتی کہ ایک ہی چینل تھا, آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ریموٹ نہیں ہوتا تھا اس وقت. تو آپ لوگ وہی دیکھتے تھے اور یاد رکھتے تھے. لیکن انہوں نے فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اچھی کتاب آئے تو لوگوں کی, واقعی ہماری سوسائٹی میں یہ ایک پتہ نہیں کیوں پرسیپشن بنتا چلا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب کتابیں پڑھنی کم ہو گئی ہیں یا کچھ. یہ ایک پرسیپشن ضرور ہے کیونکہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. کیونکہ ہم تو دیکھیے صرف مین شہروں میں رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت لائبریریز ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں, لیکن کبھی سوچئے کہ وہ جو چھوٹے شہر ہیں یا جو دیہات ہیں وہاں پر کہاں لوگوں کو, بچوں کو کتابیں دستیاب ہی نہیں ہیں, لہٰذا ان کی عادت ہی نہیں بن پاتی. اب میرا نواسا ہے ماشاءاللہ سے 11 سال کا, تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کوئی 1,500-2,000 کتابیں پڑھ چکا ہے 11 برس کی عمر میں. اس لیے کہ اسکولوں سے شروع سے ان کو ترغیب دی جاتی ہے پڑھنے کی, اور اس کے بعد اسکولوں میں لائبریریز ہیں, بچے وہاں سے روز کتابیں لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ کئی کتابیں تو اتنی انٹرسٹنگ ہیں کہ میں ان کو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. تو اب آپ یہ ذکر میں نے صرف اس لیے کیا کہ ہماری جو دیہات وغیرہ کے اسکول ہیں وہاں لائبریریز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ بچوں کو شروع سے اساتذہ یہ ترغیب دیں کہ آپ لوگ پڑھنا شروع کریں. اور اس پہ بھی جب ایک جو مجھے تبصرہ ملا بہت اچھا, وہ یہ کہ ایک نے لکھا صاحب نے کہ پورا تبصرہ کیا اس پہ کہ مہاپارا سفتر میں آپ کو بالکل نہیں جانتا, میں صرف 3 سال کا تھا جب آپ یہاں سے چلی گئی تھی, لیکن میں نے آپ کی تصویر دیکھی تھی, وہ جنگل ایک آتا ہے کہاں گئے میرے بچپن کے دن, ایک سوشل میڈیا پر وہ جنگل اکثر چلتا رہتا ہے نا, اس میں میری بھی تصویر ہے یہ ٹی وی والی. تو کہنے لگے کہ میں نے بس یہ آپ کی تصویر مجھے لگی فیملیئر سی اور میں آپ کی کتاب خرید لایا اور آ کے میں نے پڑھنا شروع, ویسے وہ بینکر ہیں فیصل آباد میں ہیں کسی جگہ, اور میں نے آ کر پڑھنا شروع کیا. تو جب مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں 154 صفحے پڑھ چکا تھا اور میں اس وقت 155ویں صفحے پر تھا. تو مطلب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بالکل ینگ لوگ ہیں. بچوں کو اور ینگسٹرز کو بھی اگر اچھی کتابیں ملیں گی تو وہ یقیناً اسے پڑھیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ اس کتاب میں کیونکہ سب کے لیے ہی کچھ نہ کچھ ہے تو وہ اسے پڑھیں گے. اور ایک میں تھوڑا سا اور اسکرپٹ پڑھنا چاہ رہی ہوں, وہاں پر جو مجھے جا کر جس چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا وہ یہ کہ 2-3 واقعات ایسے تھے کہ مجھے بالکل یوں لگا کہ جیسے زندگی گزارنے کا یہ زاویہ تو پہلے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا. ہمارا جہاں کورس ہو رہا تھا کوئی صاحب بڑی خاموشی اور سادگی سے آ کر درمیان میں بیٹھ گئے, کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور نہ ہی ان کا تعارف کروایا گیا کہ یہ اس علاقے کے رکن پارلیمان ہیں جو ہم باہر سے آنے والوں کا خیر مقدم کرنے اور ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے. میں نے محسوس کیا کہ وہ خود بہت کم بول رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم زیادہ بولیں اور اپنے بارے میں انہیں بتائیں, اسی لیے وہ آئے بھی تھے. اسی طرح وہ ہم سب سے ہمارے ملکوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہے, ہلکی پھلکی سی گپ شپ ہوتی رہی اور انہوں نے ہمارے ساتھ پھر کھانا کھایا. خیر اگلی صبح ہم سب ناشتے کے لیے ہال میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ناشتہ ایک جانب میزوں پر لگا ہوا تھا اور سب اپنی اپنی پلیٹیں لیے لائن میں کھڑے تھے. تو میں بھی پلیٹ لے کر لائن میں لگ گئی. جیسے میں نے پیچھے ذرا نظر ڈالی تو رکن پارلیمان پلیٹ ہاتھ میں پکڑے میرے پیچھے کھڑے تھے. مجھے تو جھٹکا سا لگا ایک دم سے. میں نے دل میں سوچا کہ اپنا وطن ہوتا تو ممبر صاحب کو ناشتہ ان کے کمرے میں میز پر کروایا جاتا, اور اگر کہیں سے وہ وزیر بھی ہوتے
تو بس پھر کیا تھا، ہر کوئی اپنا انہیں ناشتہ پیش کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا، ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ ممبر پارلیمان محترم ناشتہ کر کے جانے لگے تو انہوں نے وہاں موجود کھانا لگانے والوں، بیروں سمیت سب لوگوں سے ہاتھ ملایا، اور جو کام کرنے والے اہلکار تھے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے. انہیں کوئی باہر چھوڑنے تک بھی نہیں گیا، کوئی ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے نہیں گیا، وہ خاموشی سے باہر نکل گئے. اور مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اچھا، عوامی نمائندے تو ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہونے چاہیے، لیکن ہم نے اپنے پاکستان میں اس قسم کے ممبر پارلیمان نہ کبھی دیکھے تھے نہ کبھی سنے تھے. یہاں تو رکن پارلیمان ہی کیا، ایک معمولی سے صاحب اختیار افسر بھی ایسے چلتے ہیں جیسے باقی لوگ کیڑے مکوڑے ہوں. تو بھلا طبقاتی امتیازات کیسے کم ہوں؟ تو یہ میری وہاں کی. آپ جاننا چاہیں گے بابا صاحب؟ جاننا چاہیں؟ اچھا نہیں، مجھے بتائیے کہ ٹائم کتنا ہے، میں کچھ اور کتاب کے بارے میں. اچھا نہیں، دیکھ لیجیے. ایک کیونکہ آصف صاحب نے یہاں پر. ہاں اچھا. اوہ، بہت بہت شکریہ. اچھا بہت شکریہ. پھر تو مجھے یوں شروع کرنا چاہیے تھا: السلام علیکم، رات کے 9 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ ماہوارہ صفدر سے خبریں سنیے. جی. تو یہ آصف صاحب نے کیونکہ بہت ذکر کیا ہے اس کا واقعے کا، میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں بہت غیر جانبدار ہو کے اپنے تاثرات لکھوں، اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لکھا. لیکن یہ ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش مہینوں یا چند برسوں میں نہیں بلکہ 2 عشروں کی معاشی، ثقافتی اور سیاسی ناہمواریوں کی علیحدگی دیوار اٹھاتی چلی گئی تھیں، جس کی پہلی اینٹ اس وقت رکھ دی گئی تھی. اب سنیے گا، اس کی پہلی اینٹ اس وقت رکھ دی گئی تھی جب بنگالیوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کی قومی زبان بنگلہ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک بالکل اجنبی زبان اردو ہوگی. یقیناً بانی پاکستان کے پیش نظر ملک کی یکجہتی تھی، مگر بنگالیوں کے احتجاج سے یہ بالکل آیا تھا کہ محرومیوں کے بیج قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں ہی بوئے جا چکے تھے. یہ سارا پھر آگے لکھا ہے، اور پھر جو میں نے اس کی وجہ، میں کسی ایک کو بالکل ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. 2 مختلف ثقافتوں اور زبانوں والے 2 حصوں کے درمیان میں 1000 میل پر مشتمل ایک ایسا سمندر تھا جو نفرتوں اور زہریلی ہواؤں سے لبریز تھا، جن کے ہوتے دونوں اطراف کے عوام کے لیے اپنے ہی ملک کے دوسرے حصے میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، ناممکن تھا سوائے ہوائی سفر کے، کیونکہ زمینی راستہ تو تھا ہی نہیں. ایسے میں عوامی میل ملاپ اور رابطوں کا امکان ہی نہیں تھا. صرف سرکاری ٹکٹ والے ہی آتے جاتے رہے، اور یوں لسانی اور ثقافتی دوری ایک ملک بن جانے کے باوجود قربتوں میں نہیں بدل سکی تھی، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی اور فوجی تالے آزما مشرقی پاکستان سے ایسا سلوک کرتے رہے جیسے وہ مغربی پاکستان پر کوئی بڑا بوجھ ہو، جبکہ حقیقتاً مشرقی پاکستان کے وسائل مغربی پاکستان میں صرف ہو رہے تھے. ایسے میں وحدت کی صورت میں زیادہ عرصے تک ساتھ چلنے کے امکانات تو پہلے ہی بہت خفیف تھے. تو ہم لوگ جو یہ بہت سارا الزام فوج پہ دھر دیتے ہیں، یا ہم سارا الزام بھٹو پہ دھر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر یحییٰ خان پہ دھر دیتے ہیں، ان کا تو سرے سے کوئی قصور نہیں تھا. تو وہ اس وقت آئے تھے جب الگ ہو چکا تھا بنگلہ دیش. تو یہ جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی وہ میں نے اس میں لکھ دی. اب یہ میری
میری رائے بھی ہے اور میں نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں مطلب غلط نہ ہو. آپ لوگ میری رائے سے متفق ہیں یا نہیں یہ آپ کی مرضی, آپ کا اس سلسلے میں کوئی اور ویو ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے, جو بھی ہے وہ لفظ بلفظ بالکل صحیح ہے. ایک اور واقعہ آپ کو میں سناتی ہوں کہ اس زمانے میں ایک رواج سے چل نکلا تھا کہ وہ بہت جو میلاد محفل میلاد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونے لگی تھی. مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ایسی محافل میں مذہبی رنگ کم اور مصنوعی پن نمایاں نظر آتا تھا, اور ایسا نظر آتا تھا کہ بہت سے فوجی افسران اور سیاستدانوں کی بیگمات جو ہمارے یہاں اشرافیہ کہلاتی ہیں محفل میلاد کا انعقاد صرف اس لیے کرواتی تھیں کہ بیگم شفیقہ ضیاء الحق کو اپنے گھر بلا سکیں. جرنیلوں کی اور سول افسروں کی بیگمات بیگم ضیاء الحق کو گھیرے میں لیے رہتی تھی, اس لیے مجھے ان سے کبھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا, حالانکہ ہم اس محفل میں ہوتے تھے. محافل میلاد میں چند سرسری ملاقاتوں میں بیگم ضیاء الحق کو میں جتنا جان سکی, یہ بالکل ایک ظاہری سطح سے میں جتنا جان سکی, وہ سادگی پسند, کم سخن اور ایک گھریلو خاتون تھی. میلاد میں بغیر کسی سرکاری پروٹوکول کے آیا کرتی تھی, محفل میں آ کر نعت خوانوں کے بالکل قریب سامنے بیٹھا کرتی تھیں, اور کبھی کبھی نعت خوانی کے دوران آپ دیدہ بھی ہو جاتی تھی. اس دوران میں نے کئی مرتبہ بہت ایک دلچسپ بات نوٹ کی کہ جب کبھی بیگم ضیاء الحق آپ دیدہ ہوتی تھی تو اس کے فوراً بعد ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی دوسری بیگمات کی آنکھیں بھی نم ہوتی تھیں. نم ہوتی تھی یا نہیں, لیکن وہ اپنا ٹیشو پیپر بہت نزاکت سے آنکھوں کے پاس لے جاتی تھی تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ نعت رسول مقبول سن کر وہ بھی بہت آبدیدہ ہے. ہماری اشرافیہ میں صاحب اقتدار کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسی روایات ہمیشہ سے ہمارے معاشرے کا حصہ رہی ہیں. سماجی سطح پر کبھی اسے ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا, اور ایسی روایات دراصل کرپشن کی ہی ایک شکل ہے جو معاشرے کا ناسور بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, بہت شکریہ. اور کچھ پڑھو اگر آپ کہیں. اچھا, شاعری میں. اچھا, میں وہ جس کا بابر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہم وطن واپس کیوں نہیں آئے, صرف وہ ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ اپنی قیام کے ابتدائی مہینوں میں میں کئی اشروں سے برطانیہ میں مقیم لوگوں پر دل میں بڑا ترس کھاتی تھی, اور میں سوچتی تھی کہ ان کے پاس پاکستان میں کوئی اچھا روزگار نہیں ہوگا, اسی لیے یہاں سے واپس نہیں گئے. کیونکہ جب میں آ رہی تھی لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ جیسے لوگوں کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. میں اپنے دوستوں اور ملنے والوں سے یہ شرطیں لگاتی تھی اور بہت فخریہ یہ کہتی تھی, میری تو پاکستان میں بڑی اچھی ملازمت ہے, مجھے یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے, میں تو 3 برس بعد واپس چلی جاؤں گی. مگر جو لوگ مجھ سے پہلے اس جزیرے میں اتر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ اس جزیرے کی جانب آنے والے رستوں میں واپسی کا موڑ کہیں مگر جو لوگ مجھ سے پہلے اس جزیرے پہ اتر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ اس جزیرے کی جانب آنے والے رستوں میں واپسی کا موڑ کہیں گم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ میرے اس جذباتی پن پہ مسکرا دیتے تھے اور کچھ دل جلے یہ کہہ دیتے تھے کہ اچھا 3 برس بعد پوچھیں گے, اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا. سیل حیات میں ہیں ہم انسان خار و خس, موجوں سے چند لمحے لڑے اور بہ گئے. گزرتے موسموں کے ساتھ لندن کی سرزمین میں قدم دھستے اور اپنے ملک سے اکھڑتے چلے گئے.
جیسے لندن کی زمین نہیں کوئی دلدل تھی. لندن میں موسم کیسے دبے پاؤں گزرتے رہے, واپسی کے گلاب کیسے اور کیوں مرجھاتے رہے, وقت کی ریت کیسے پاؤں تلے سے کھسکتی چلی گئی, ساحلوں پر کھڑی کشتیاں ہم نے خود ہی کیوں جلا دیں. ایک طویل کہانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جسے دیار غیر سمجھتے رہے وہی اپنا گھر ٹھہرا, مگر ایک نسلی اقلیت کے طور پر. اور یوں وہاں 30 برس گزر گئے. ہم جیسے لوگ اپنے وطن کے بجائے نسلی اقلیت کے طور پر یورپ اور امریکہ میں رہنا پسند کرتے ہیں, تو آخر کیوں؟ یہ جیسے ابھی بابر صاحب نے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جو وہاں آ جاتے ہیں, آپ یقین کیجئے کیونکہ میں نے بہت پوری ایک پروگرام سیریز کی تھی اور میں وہاں جا کے جو تمام ہمارے ایشیائی لوگ ہیں جیسے برمنگم, بریڈفرڈ, مینچسٹر وغیرہ, میں وہاں سب گئی تھی اپنے پروگرام کے سلسلے میں, اور اپنے جو ایشیائی ہیں زیادہ تر پاکستانی اور کچھ انڈین بھی, ان لوگوں سے ذاتی طور پر ملی, ان سے انٹرویوز کیے. تو وہ کوئی بھی جو تھا کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. بہت مشکلات سے دو چار تھے, یہاں تک کہ چند بچیاں اپنے حالات بتاتے ہوئے رو پڑی تھیں. جو وہاں پر ریفیوج, جیسے یہاں پر دارالامان ہوتا ہے نا, وہاں پر جو بچیاں یہاں سے بیاہ کر بھیج دی جاتی ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید وہاں کوئی خزانے یا کوئی درختوں پر پیسہ لگا ہوا ہے, لوگ بغیر کسی اس کے چھان بین کے اور جانب مجھے بچیوں کو بھیج دیتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں بہت سی پاکستانی بچیاں ایک دارالامان میں رہتی ہیں, وہاں اسے ریفیوج کہا جاتا ہے, اور وہ بہت ہی وہاں پر خفیہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ایشیائی لوگ ان کی ہر جگہ پر جا کر بہت زیادہ رہتی ہے. تو اگر بچیاں ریفیوج میں چلی جائیں تو پھر وہ جو ہے والدین وغیرہ اور عزیز رشتے دار وہ ان بچیوں کو وہاں بھی تنگ کرتے رہتے ہیں, تو وہ اس کو بہت پوشیدہ رکھا جاتا ہے. لہٰذا میں نے جو وہاں پر سوشل سروسز ہیں ان کے ڈائریکٹر سے باقاعدہ پرمیشن لی اور انہیں یہ بتایا کہ دیکھیں یہ جو ہمارے پروگرام ہیں یہ پاکستان میں اور انڈیا میں سنے جاتے ہیں, لہٰذا ان کی یہ بہت اچھی انفارمیشن معلومات ہوگی وہاں کے لوگوں کے لیے جنہیں نہیں پتا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. تو میں خصوصی اجازت لے کر وہاں پر گئی ان سے بچیوں سے ملنے. تو بہت برے حالات تھے, مطلب کسی کو طلاق ہو گئی تھی, کسی کو گھر سے نکال دیا تھا, کوئی وہاں پہ بچے ڈرگز میں پڑے ہوتے ہیں, کچھ یہ جو ہیں بہت زیادہ الکوہلک ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ بچیاں ظاہر ہے ان کے وہ بچیوں کو گھروں سے باقاعدہ نکال دیتے ہیں. لیکن جس بات پہ مجھے دکھ ہوا وہ یہ کہ ان میں سے کسی بچی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پاکستان واپس جانا ہے, اپنے والدین کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سماج اس زمانے میں یہ بات کر رہی ہوں 90s کی, بالکل ایسی بچیوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو وہ کہتی تھی نہیں یہاں ہم جیسے بھی ہیں, مگر کسی کو کم سے کم پتا تو نہیں ہے, ہمیں کوئی کچھ کہتا تو نہیں ہے. اور پھر جو وہاں کے جو لوگ ہیں ملازمین سوشل سروسز کے لوگ, وہ ان بچیوں کی اس قدر ان کو امپاور کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کوئی بہت کم پڑھی لکھی بچیاں ہوتی تھیں تو انہیں پڑھائی کا انتظام, پھر ان کی جاب کا انتظام, تو وہ واپس نہیں آنا چاہتی تھیں. تو وہ اسی طرح سے اتنے مطلب جو جن لوگوں سے میں نے پوچھا ان میں تقریباً تمام اسپیکٹرم سوسائٹی کے جو لوگ تھے وہ ان سے میری بات ہوئی, ملا حضرات اور وہ جب پیش امام اور سب لوگ جو ویسے اسے کہتے ہیں کہ یہ دارالکفر ہے, گالیاں دیے جاتے ہیں وہاں رہنے کو کہ یہ جو ہے یہ شراب پیتے ہیں اتنا, اور یہ ان کی لڑکیاں پھرتی ہیں کم لباس پہ بھی بہت اعتراض کرتے ہیں. لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں نہیں جاتے, کسی اسلامی ملک میں جائیے رہیے, یہاں کیوں رہ رہے ہیں, اپنے ملک چلے, نہیں, واپس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو بس یہ فیکٹ ہے. اور بس آخری یہ میری جو ہے لائن وہ کہ یہاں رہنے کا یعنی لندن میں یو کے میں رہنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا, مگر برسوں بعد بھی کبھی کبھی اپنی مٹی کی مانوس ہواؤں کو یاد کرتے ہوئے دل میں سناٹے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ روح میں اترتے ہوئے سنائی دیتے ہیں.
اور یہ میرا خیال ہے کہ سب کی جو ہے اکثریت وہاں کی سب کا یہی حال ہے، اسی لیے آتے ہیں۔ اب آپ نے وہ کہا ہے، شکریہ شکریہ بابر صاحب۔ اب میں شاعری میں سے بابر صاحب نے جو میری غزل سنائی تھی وہ میں نے وہاں جا کر کہی تھی ترنم سے۔ اچھا ترنم سے پھر یہ میں اب ایک میں پھر آپ کو وہ ترنم سے میں میری ایک غزل ہے جو میری آپ سمجھ لیجئے کہ میری شناخت ہے، وہ ایک طرح سے آواز پہ لکھی ہے میں نے۔ تو اس سے پہلے یہ جو بابر صاحب نے پڑھی تھی، اس شہر بے قرار میں جو آ کر کبھی رہے، اس شہر بے قرار میں جو آ کر کبھی رہے، یوں تو رہے وہ ساتھ مگر اجنبی رہے۔ میں نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ ہم رہ ضرور رہے ہیں مگر اقلیتوں کے طور پر۔ یوں تو رہے وہ ساتھ مگر اجنبی رہے، بے شک بکھیرتے ہیں سبھی قہقہوں کے پھول، لیکن لبوں کے پیچھے چھپی بے بسی رہے۔ الفاظ کے لباس میں افشاں نہ کر سکیں، آنکھوں میں ایک ایسی نمی تیرتی رہے۔ بیٹے تو گم ہوئے ہیں سرابوں کی دھوپ میں، پھر کس طرح سے ماؤں کی گودی ہری رہے۔ بیٹے تو گم ہوئے ہیں سرابوں کی دھوپ میں، پھر کس طرح سے ماؤں کی گودی ہری رہے۔ بکھرے ہوئے ہیں ٹوٹ کے اندر سے اس طرح، ہو کر الگ گلاب سے جیسے کلی رہے۔ یوں عنکبوت مصلحت وقت میں گھرے، چاہیں اتارنا بھی تو جاں پر بنی رہے۔ تو آنا نہیں چاہتے۔ اچھا جو میں ایک اپنی غزل جو ترنم سے پڑھتی ہوں وہ میں سنا دیتی ہوں۔ اچھا تھینک یو۔ اور وہاں کے حالات کی بہت صحیح وہ ہے، بالکل جی جی۔ یہ غزل میں جب یہاں تھی تب بھی اکثر لوگ مجھ سے مشاعرے میں اسی کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ ایک طرح سے کیونکہ میرا تعلق نشریات کی دنیا سے اور آواز کی دنیا سے تھا تو یہ غزل اسی بارے میں ہے۔ ساتھ ہے اس کا سر کی دنیا، ساتھی ہے آواز، ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے آواز، ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے آواز۔ کاش تمہارے دل میں بھی ایک ساتھ اتر جاتی، کاش تمہارے دل میں بھی ایک ساتھ اتر جاتی، میری سوچ کے دریا سے جو اٹھی ہے آواز، میری سوچ کے دریا سے جو اٹھی ہے آواز۔ جنگل جنگل پھیل رہی ہوتی ہے ایک خوشبو، جنگل جنگل پھیل رہی ہوتی ہے ایک خوشبو، نرم ملائم جھیلوں میں جب اگتی ہے آواز، نرم ملائم جھیلوں میں جب اگتی ہے آواز، اس سے میرا رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہے، اس سے میرا رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہے، میں تو تھک
कर सो जाती हूँ, जागती है आवाज, मैं तो थक के सो जाती हूँ, जागती है आवाज। और इसका मक्ता है कि ये तो सच है महापारा में बोल नहीं सकती, ये तो सच है महापारा में बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा पीछा करती रहती है आवाज, लेकिन मेरा पीछा करती रहती है आवाज। शायद ये किताब उसी का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।